وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہم اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بات کریں گے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث جنت کی زندگی کا نقشہ کھینچتی ہے کہ جنت میں جنت کی زندگی کیسے ہوگی، اہل جنت وہاں زندگی کیسے گزاریں گے۔ ایک زندگی دنیا کی ہے، دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، اس سے ہمارا خون بھی بنتا ہے، اس سے ہمیں قوت بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے غلاظتیں بھی بنتی ہیں، اور ان غلاظتوں کو پھر ہم انجام تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ اپنے گھر کے اندر بندوبست بھی کرتے ہیں، ان غلاظتوں سے ہم پاک بھی ہوتے ہیں۔ تو جنت میں زندگی کیسی ہوگی؟ مختصر سی حدیث ہے اور مختصر سی آپ کے ساتھ بات ہوگی، کیونکہ یہ سلسلہ ہی مختصر درس حدیث کا ہے۔ جو بات ترجمے میں واضح ہوگی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ سنیے، صحیح حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرہ یدخلون الجنہ، بے شک وہ جماعت جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، علی صورت القمر، علی صورت القمر، وہ جماعت جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، وہ اپنی نورانیت میں، اپنی روشنی میں، اپنی چمک دمک میں چاند کی مانند ہوگی۔ وہ اپنی نورانیت میں چاند کی صورت پر ہوگی، جیسا چاند نورانی ہے، چمکتا دمکتا ہے، بالکل اسی طرح جنت کی وہ پہلی جماعت، وہ اولین جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے بھی چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ چاند کی حالتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ہلال ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بدر بنتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی جو کمال کی صورت ہوتی، جس میں وہ صحیح طرح پوری دنیا میں چمکتا دمکتا ہے، وہ 14ویں شب کو چمکتا ہے۔ تو آگے یہی الفاظ ہیں، لیلۃ البدر، چاند بھی عام دنوں کا چاند نہیں، وہ چاند جو 14ویں شب میں چمکتا اور نور بکھیرتا ہے۔ 14ویں شب میں چمکتا اور نور بکھیرتا ہے۔ اہل جنت کی پہلی جماعت اپنی نورانیت میں اسی چاند کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ والذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، اور وہ جماعت جو اس پہلی جماعت کے بعد داخل ہوگی، وہ اپنی نورانیت میں، اپنے نور میں کیسی ہوگی؟ وہ اپنی نورانیت میں، اپنے نور میں، آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے دمکنے والے ستارے کی صورت پر ہوگی۔ یعنی چاند کے بعد جو ستارہ سب سے زیادہ چمکتا ہے، جنت میں داخل ہونے والی دوسری جماعت اپنے نور اور نورانیت میں اسی ستارے کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے، ان کے چہرے اسی طرح نورانی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، پہلے درجے میں نصیب فرمائے۔
کہ ہمارے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر آگے سنیے زندگی کا نقشہ، جنت کی زندگی کا نقشہ. اللہ اکبر. لا یبولون، ان جنتیوں کی زندگی کی پاکیزگی کی یہ شان ہوگی، یہ عالم ہوگا کہ لا یبولون، نہ انہیں پیشاب کرنا ہوگا، ولا یتغوطون، نہ انہیں پاخانہ کرنا ہوگا. یہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ لگے، کیونکہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں. ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے، ہم اردو بولتے ہوئے، ہماری ایک کلاس تو اردو بولتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر ایک کلاس وہ بھی ہے جس میں ہماری اکثریت داخل ہے، اس نے کوئی جب غلیظ لفظ بولنا ہوتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے بولنے کے وقت، تو وہ پھر اردو میں نہ بول کے اس کے لیے انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی رف لفظ بھی انگلش میں آ کے بڑا مناسب ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری مزاج کی غلامی ہے، یہ ہمارے مزاج کی غلامی ہے. جب حدیث میں صاف ہے لا یبولون ولا یتغوطون، تو میں بھی صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، نہ وہ پیشاب کریں گے نہ وہ پخانہ کریں گے. سیدھی سی بات ہے. نہ انہیں پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا. سمجھائی؟ تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے نہ وہ پیشاب کریں گے نہ وہ پخانہ کریں گے. تو بہتر ترجمہ اس طرح کرنا میرے نزدیک بہتر ہے، نہ انہیں پیشاب کرنا ہوگا نہ انہیں پخانہ کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جنت میں ان غلاظتوں کا وجود ہی نہیں ہوگا جسم کے اندر، نہ جسم کے اندر نہ جسم کے باہر. جو کھایا ہضم، ختم، کوئی پیشاب پخانہ نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ. آگے چلیے. ولا یمتخطون، یہ جنتی، ان جنتیوں کو اپنی ناک سے آلائشوں کو، گندگیوں سے نکالنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وجود ہی نہیں ہوگا. ناک اتنے پاک صاف ہوں گے کہ انگلی مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہیں، اور کھڑاک کے ساتھ اپنے ناک سے گندگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ناک کے اندر گندگی ہوگی ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا ہوگا. کیا پاکیزگی ہے. جنت صرف پاک لوگوں کی جگہ، یاد رکھیے. ولا یتفلون یا ولا یتفلون. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جنتیوں کو تھوکنا بھی نہیں ہوگا، انہیں تھوک بھی نہیں آئے گی، کیونکہ تھوک کا وجود ہی نہیں ہوگا. کیا پاک زندگی ہے. امشاطہم الذہب، ان کی کنگیاں کیا ہوں گی؟ ان کی کنگیاں سونا ہوں گی، یعنی ان کی کنگیاں سونے سے بنی ہوں گی. آج بھی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو میڈ ان پاکستان گالی بن چکا ہے، اور گالی بنا دیا گیا شروع دن سے. ہمارے پاس بیرونی ملک سے 2 نمبر بھی چیز آ جائے تو ہم چونکہ بیرونی ملک کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے تو بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے ہیں. جنت میں کیا عالم ہوگا. جنت میں جو بالوں میں جو کنگھی ہم پھیریں گے وہ کنگھی بھی سونے کی ہوگی. وہ سونا بھی دنیا کا سونا نہیں ہوگا، جنت کا سونا ہوگا. امشاطہم الذہب ورشحہم المسک. جنتیوں کا پسینہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کا پسینہ کستوری ہوگا، مشک ہوگی. پسینہ کیا پھوٹے گا؟ کستوری پھوٹے گی، مشک پھوٹے گا. پسینہ آئے گا تو مشک کی طرح ماحول معطر ہو جائے گا، پتہ چلے گا جنتی کو پسینہ آیا. اور یہاں پسینہ آ جائے، خدا نخواستہ کسی کے پسینے میں سمیل ہو، بو ہو، بدبو ہو، بیٹھنا محال ہو جاتا ہے. اور جنت میں جنتیوں کی پسینے میں خوشبو ہوگی. پسینہ کیا ہوگا؟ پسینہ کیا بہے گا؟ مشک بہے گی، کستوری بہے گی. جنتی کو پسینہ آئے گا تو پتہ چلے گا، فضا معطر ہو جائے گی. اوئے جنتی کو پسینہ آ گیا. اللہ اکبر. وَمَجَامِرُهُمُ الْعَلُوَّةُ. جنت میں انگیٹھیاں بھی ہوں گی، انگیٹھیوں میں خوشبو ہوتی ہے. آج کل بھی عربوں میں دستور ہے، ان کی انگیٹھیاں عود ہوں گی. عود، ان کی انگیٹھیوں میں کوئی عام لکڑی نہیں جلتی ہوگی، عود کی خوشبودار لکڑی جلتی سلگتی ہوگی. وہ بھی جنت کی عود ہوگی، دنیا کی نہیں. یہ تو صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں
لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل میں ان ایسی نعمتوں کا کھٹکا تک آ سکتا ہے، وہ ایسی عظیم ترین نعمتیں ہوں گی۔ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، جنت کی جو بیویاں ہوں گی اہل جنت کو جو ملیں گی وہ حور عین ہوں گی، یعنی ایسی عورتیں جو گوری چٹی ہوں گی، موٹی موٹی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ آج کل لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھیں جی، اور یہ اعتراض کرنے والوں کی اکثریت ناپاک لوگوں کی ہوتی ہے، اور ان اعتراضات پر متاثر ہونے والوں کی بہت بڑی تعداد ناپاک چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے، تو پھر یہ چیزیں ناپاک ان کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حور عین کی جنت کی بیویوں کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ بندہ یہاں گناہ میں نہ پڑے، زنا میں نہ پڑے، بدکاریوں میں نہ پڑے۔ کہیں خیال بھی آ جائے اپنی بیوی ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ سے پکی امید رکھے، انشاءاللہ ایسی مجھے حسینائیں ملیں گی جنت میں کہ دنیا میں ان کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں جنت میں جو بیویاں ملیں گی وہ حور عین ملیں گی۔ حور عین گوری چٹی موٹی اور بڑی آنکھوں والی، قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں کیسی ہوں گی؟ ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم من الحسن، یہ جو جنت کی حور ہوگی اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا، یہ انتہا ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کا جو گودا ہے، پنڈلیوں کی ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ تک دکھے گا۔ وہ گودا کہاں ہے؟ گوشت ہے، گوشت کے پیچھے ہڈی ہے، ہڈی کے پیچھے ہڈی کے اندر گودا ہے، وہ گوشت ہڈی کے اندر گودا وہ تک دکھے گا۔ پھر جنتی بے لباس تو نہیں ہوں گی نا، لباس بھی پہنا ہوگا۔ تو تین بڑے پردے، لباس کا پردہ، گوشت کا پردہ، ہڈیوں کا پردہ، ان تین پردوں کے باوجود حور عین کی پنڈلیوں کا گودا تک دکھے گا۔ حسن و جمال کی یہ انتہا ہوگی۔ وہ ہڈی کیا ہوگی؟ وہ تو شیشے کو مات دے جائے گی۔ یہ حسن کا عالم ہے۔ اللہ اس حسن کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بندہ دنیا کے ناپائیدار حسن پر فریفتہ ہو کر اپنے ایمان کو تباہ نہ کر دے، اور کسی کے حسن کو دیکھ کر غریب تباہ دے کے کہنا اٹھے۔ یہ بات یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ۔ اور آگے چلیں، اخلاقہم علی خلق رجل واحد، ان تمام جنتیوں کی اخلاق ایک ہی شخص کے اخلاق پر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سب کی عادات ایک جیسی ہوں گی، تمام جنتیوں کا مزاج ایک جیسا ہوگا، کوئی اختلاف رائے تک نہیں ہوگا، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہوگی، سب کی پسند ایک، سب کا مزاج ایک۔ پھر ان جنتیوں میں سے کسی ایک جنتی سے کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی جیسے خود اپنی ذات سے معاملہ کرنا ہوگا، کیونکہ اپنی ذات اور اس کی ذات میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ تقی نقی، اللہ اکبر، ایسے اخلاق ہوں گے جنتیوں کے۔ علی صورت ابیہم آدم، یہ تمام جنتی، یہ سب کے سب جنتی اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے۔ 60 ذراعا فی السماء، ان کا قد آدم ہوگا، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ اونچا تھا، جنتیوں کا قد بھی 60 ہاتھ اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان دنیا کی حسن پر فریفتہ ہو کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو جنت کی لالچ نصیب فرمائے، جنت کی حرص نصیب فرمائے، اور جنت کی حرص اور لالچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی حرص،
دنیا کی لالچ سے، دنیا کی ناپائیدار حسن پر ناجائز طور پر فریفتہ ہونے سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولقد